آخری پیج کھولے کہتے لگا کبھی کی کرنے دو یہ کون کری گا چائنا کا موبائل توڑی ہے جلدی خراب ہو لاہور کا بنا ہوا ہے. جی شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری سب سے پہلے تو گزارش ہوگی دوستوں سے ذرا جو میں بات کروں اگر توجہ سے سنیں گے تو تھوڑا سا مجھے بھی سمجھانے میں آسانی ہوگی اور آپ کو بھی سمجھ آئے گی، اس لیے کہ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اس میں جس طرح سے عمران خان قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس ملک کے اندر انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عوام کو آئین کی اہمیت اور آئین میں درج جو آرٹیکلز ہیں ان کے متعلق آگاہ کریں، اور میڈیا کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی شخص اگر ملک میں انارکی پیدا کرنا چاہتا ہے، حالات خراب کرنا چاہتا ہے، آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس سے بھی قوم کو آگاہ کریں. ایک بات جو بنیادی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، میں شاید ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، یہ چولوں کا ٹولہ ہے، اور یہ بار بار میری اس بات کو ثابت کرتے ہیں، اور شاید کوئی اور لفظ اس سے بہتر ہو تو مجھے وہ استعمال کرنا چاہیے کہ اپنی حکومت ختم ہوئی ہے ان کی اور اس پر بھی جشن منا رہے. آپ کے علم میں ہے کہ 2020 سے لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری کا اور پارٹی کا یہ واضح ایک مطالبہ رہا کہ عمران خان استعفیٰ دے، اسمبلیاں توڑے اور نئے الیکشن کی طرف جائے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب 27 فروری کو کراچی سے عوامی مارچ کا آغاز کیا تو انہوں نے ہر شہر میں جب وہاں ان کا والہانہ استقبال ہوا اور لوگوں کی بڑی تعداد نے اس قافلے کا وہ حصہ بنے، ہر شہر میں یہ کہا کہ عمران خان تم پر کراچی نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، تم پر ٹھٹا نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، بدین نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، رحیم یار خان نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور اسی طرح یہ بات اسلام آباد تک گئی اور ان سے کہتے رہے ہر تقریر میں کہ اسمبلیاں توڑو، ہمت ہے تو اسمبلیاں توڑو اور نئے انتخابات میں آؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ عوام تمہارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ ملک کی معیشت کا جنازہ عمران خان نے نکالا. اس ملک میں تاریخی مہنگائی کی، ڈالر آج 185 روپے کے قریب پہنچ گیا ہے، پیٹرول، ڈیزل، گیس، بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں، چینی، گندم، کھاد کے LNG کے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں جس کی وجہ سے اس ملک کے لوگوں کی زندگی اجیرن ہوئی تھی. پوری قوم ایک آواز تھی کہ عمران کی حکومت کو جانا چاہیے، لیکن PTI کے تمام وزراء، تمام لیڈرز بشمول عمران خان کے یہ کہتے رہے کہ یہ حکومت 2023 تک رہے گی اور پھر 23 کا الیکشن زیادہ اکثریت سے جیتے گی اور 2028 تک رہے گی. یہ ڈٹائی کے ساتھ وہ کہتے رہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہوئی قومی اسمبلی میں، اور اس کا آغاز بھی پچھلے سال نومبر سے ہوا. حالانکہ شروع تو 2020 میں بات چیت اس پہ ہوئی تھی، ہمارا مطالبہ تھا، لیکن نومبر 2021 سے اس پر باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ اپوزیشن کی جماعتوں کے اجلاس ہوئے اور انہوں نے فائنلی 8 مارچ کو قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی. اب جب عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم کے پاس اسمبلی توڑنے کا جو اختیار ہے وہ نہیں رہتا، اور وزیر اعظم اس اسمبلی کو نہیں توڑ سکتا. اس وقت بھی PTI کی تمام کابینہ کے ارکان عمران خان یہ چیلنج کرتے رہے. عمران خان نے کہا میں تو دعا کر رہا تھا کہ یہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں، میں نے ان کو شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں، اور اس نے کہا کہ یہ میرے ٹریپ میں آ گئے ہیں. یہ جو عمران خان نے کہا، اس نے کہا میرے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے، پھر اس نے کہا میرے پاس ایک سرپرائز ہے، اور پھر 27 مارچ کو جو اس نے جلسہ کیا اس میں اس نے کہا کہ وہ سرپرائز بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ٹرمپ کارڈ بھی کہیں چلا گیا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک خط ہے. اور اس خط کو بنیاد بنا کر اس نے ایک نیا نیریٹو، جھوٹا، بے بنیاد اور انتہائی خطرناک بات جو ہے اسے پھیلانی شروع کی. وہ یہ کہ اپوزیشن کے تمام ارکان، اپوزیشن کی تمام جماعتیں اور PTI کے ناراض ارکان
وہ سب کے سب جو ہیں یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے عمران کو ہٹانے کی، اور اس کا وہ حصہ ہیں، اور اب وہ غدار بھی کہہ رہا ہے سب کو۔ مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے 200 ممبرز جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں وہ غدار ہیں، اور جس شخص نے آئین توڑا ہے، جو آئین میں لکھا ہے کہ جو آئین توڑتا ہے وہ غدار ہے، عمران خان نے آئین توڑا ہے، تم آئین شکن ہو، تم غدار ہو، تم سرٹیفائڈ غدار ہو۔ تمہارے ساتھ صدر مملکت جس نے آئین توڑا ہے وہ سرٹیفائڈ غدار ہے، اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، تمہارا وزیر قانون، تمہارا اٹارنی جنرل، تمہارے اور تمام وہ لوگ جو سہولت کار تھے اس آئین شکنی میں، وہ سب کے سب غدار ہیں، قوم کے آئین کے غدار ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آئین پاکستان کہتا ہے۔ اب تماشا یہ ہے کہ کل سے جو سپریم کورٹ کی کارروائی ہو رہی ہے، مجھے اعتماد ہے، اور ظاہر ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عدالتوں کے فیصلے ہمیں پسند ہوں ناپسند ہوں ہمیں ماننے پڑتے ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی، مجھے یاد نہیں پڑتا، ابھی میں نے اپنی زندگی میں ضیاء کے ماشاء اللہ کے بھی کچھ دن دیکھے، مشرف کے دیکھے، ایوب کی ماشاء اللہ کا سنا ہے، اس سے پہلے بھی حالات دیکھے ہیں۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو فوجی آمروں نے تو ضرور توڑا ہے، فوجی آمروں نے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک سویلین پرائم منسٹر نے، ایک سویلین اسپیکر نے، ایک سویلین صدر نے، ایک سویلین ڈپٹی اسپیکر نے، اور سویلین ممبر جو ہیں ارکان جو کیبنٹ کے ہیں، انہوں نے اس طرح سے آئین کو توڑا ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے، اتنی ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 69 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کے اوپر کوئی عدالت جو ہے وہ سوال نہیں کر سکتی ہے۔ میں سب سے پہلے تو ایک آرٹیکل ہے 239 آئین کا، آرٹیکل جو ہے 239 239 وہ آئینی ترامیم کے متعلق ہے، آئین میں جو ترامیم ہوتی ہیں اس کے متعلق ہے، اور یہ آئینی ترامیم آپ کے علم میں ہے کہ یہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہوتی ہے، کہ پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں بھی 2/3 اکثریت ہوگی اور سینٹ کی بھی 2/3 اکثریت ہوگی، اس کے بعد جا کر آئین کے اندر ترمیم ہوگی۔ ان ترامیم کے متعلق آئین کا جو آرٹیکل 239 ہے اس کا اگر سب آرٹیکل 5 آپ پڑھیں تو وہ کہتا ہے نو امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن شل بی، نو امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن شل بی کالڈ ان کوسچن اینی کورٹ آن اینی گراؤنڈ واٹس ایور۔ مطلب یہ ہے کہ آئین میں جو ترمیم ہوگی وہ کسی بنیاد پر، کسی نقطے پر، کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی ہے۔ آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، چیلنج نہیں ہو سکتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، میں قانون دان نہیں ہوں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے اس آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی عدالت میں آئینی ترمیم چیلنج نہیں ہو سکتی کسی بھی بنیاد پر۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آئینی ترامیم عدالتوں میں چیلنج نہیں ہوتی ہے؟ کیا آئینی ترامیم پر عدالتی فیصلے نہیں آئے؟ کیا آئینی ترامیم کو عدالتوں نے صحیح اور غلط نہیں قرار دیا ہے؟ اگر آرٹیکل 69 کا حوالہ دیتے ہیں تو میرا سوال 239 کے سب کلاس 5 پر ہے کہ اگر آئین میں ہونے والی ترمیم جو 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ کرتی ہے اس پر عدالتیں پٹیشنز لے لیتی ہیں، اور آج بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 18ویں ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا تھا وہ سپریم کورٹ پہ پینڈنگ ہے، آج بھی پینڈنگ ہے۔ 19ویں ترمیم سپریم کورٹ کی خواہش پر ہوئی تھی، انہوں نے بھیجا تھا کہ یہ کریں آپ۔ اور 69 کیا کہتا ہے؟ 69 کیا کہتا ہے جناب؟ 69 میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کورٹس ناٹ ٹو انکوائر انٹو پروسیڈنگز آف دا پارلیمنٹ۔ اس کا 1 کہتا ہے the validity of any proceeding in parliament shall not be called in question on the ground of any irregularity of the procedure۔
وہ کہتے ہیں کہ اگر پروسیجر جو ہے وہاں کا وہ ریگولرلی فالو نہیں ہوتا، وہ ریگولر ہے، اس کی بنیاد پر جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ ہے اس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا عدالت میں۔ وجہ بتائیے، irregularity آف پروسیجر۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نو آفیسر اور ممبر آف دا پارلیمنٹ in whom powers are vested by or under the constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in parliament shall be subject to the jurisdiction of the court in respect of exercise by him of those powers۔ کوئی ملازم، کوئی آفیسر، کوئی رکن پارلیمنٹ جس کو کچھ اختیارات ہیں جو رولز آف پروسیجر ہیں اسمبلی کے، اس کے تحت اگر وہ استعمال کرتا ہے اس سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ اور جس چیز پر آج بات ہو رہی ہے وہ پروسیجرل irregularity نہیں ہے، وہ اسپیکر کے آئین یا جو رولز آف پروسیجر ہیں قومی اسمبلی کے، اس کے تحت دیے گئے اختیارات کا استعمال نہیں ہے۔ اس میں کہیں نہیں لکھا کہ اسپیکر جو ہے وہ آئین سے بالاتر ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ اسپیکر جو ہے وہ شہنشاہ عالم ہے، اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اسپیکر کو جو مرضی کر لے اس سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ عدالت سے کوئی ایسی تشریح آ جاتی ہے آئین کی، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عدالتوں نے تشریح کے نام پر آئین میں ترامیم کی ہیں بدقسمتی سے ماضی میں، اگر کوئی ایسی تشریح آ جاتی ہے کہ جی اسپیکر کو جو مرضی کر لے، آئین کی دھجیاں اڑا دے، آئین کو اٹھا کر باہر پھینک دے، لیکن کوئی عدالت اسے پوچھ نہیں سکتی ہے، یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ شاید وہ جو فوجی آمروں کے غیر آئینی اقدامات کو عدالتوں نے تحفظ دیا تھا اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے، اس لیے کہ وہ تو فوجی آمر تھے، انہوں نے تو عدالتوں پر دباؤ ڈال کر، ججوں سے پی سی او پر حلف لے کر، اپنے مرضی کے چیف جسٹسز بٹھا کر ان سے یہ فیصلے کرائے تھے، اور اپنے غیر آئینی جو حکومت تھی اس کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا تھا۔ لیکن یہاں صورتحال مختلف ہے، یہاں ایک اسپیکر ہے جس نے حلف اٹھایا ہے کہ میں اس آئین کی پاسداری کروں گا، اس کو پروٹیکٹ کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس آئین کے خلاف کام کرے گا تو میں اس سے لڑوں گا۔ لیکن بدقسمتی سے اسپیکر نے، ڈپٹی اسپیکر نے، عمران خان نیازی نے، صدر مملکت نے، سب نے اپنے حلف سے خلاف ورزی کی ہے، اپنے حلف کو توڑا ہے، آئین کو توڑا ہے۔ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتا ہوں، خدا کی قسم میں سپریم کورٹ اس لیے نہیں گیا کہ شاید وہاں سن کے میری باتیں سن کے میرا کوئی شاید دل دہلتا۔ جو میں نے ٹی وی پر چیزیں دیکھی ہیں، مجھے بہت ادب ہے عدالتوں کا، احترام ہے، ان کے پاس اختیار ہے، وہ جو مرضی فیصلہ کریں، مرضی نہیں، جو آئین کے دائرے میں رہ کر فیصلہ کریں۔ اس ملک میں کوئی ادارہ، کوئی شخص، کوئی اعلی سرکاری اہلکار لامحدود اختیارات کا حامل نہیں ہے۔ عدالتوں کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار ہے آئین کے اندر رہ کر، حکومتوں کے اندر فیصلے کرنے کا اختیار ہے، حکومتوں کے پاس اختیار ہے آئین کے اندر رہ کر۔ آئین سے باہر معاورہ آئین نہ عدالتیں فیصلہ دے سکتی ہیں، نہ پارلیمنٹ کوئی کام کر سکتی ہے، نہ وزیر اعظم کوئی کام کر سکتا ہے۔ یہاں اب سنا یہ ہے کہ پنجاب میں بھی جہاں ان کے پاس اکثریت نہیں ہے وہاں پر بھی کوئی اس طرح کا کھیل کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہمارے اس ملک کو، جس میں ایک ریٹن آئین موجود ہے، جو متفقہ آئین موجود ہے، جس میں ہر چیز وضاحت سے درج ہے، اگر
اس آئین میں درج واضح طور پر جو چیزیں لکھی ہیں اس کی اس طرح سے جو ہے وہ دجیاں اڑائی جائیں گی تو یہ ملک کس طرح آگے چلے گا؟ مطلب ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کون سا پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ ایک پاگل آدمی جس کی ذہنی حالت اس قابل نہیں تھی کہ وہ کسی اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو، اور اس کی خواہش تھی، اس کی انا تھی، اور اس کی خواہش اور اس کی انا اس آئین سے بڑی ہے، وہ یہ کہے کہ نہیں میں کسی کو آنے نہیں دوں گا حکومت میں، چاہے میری اکثریت کیوں نہ ہو۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو 1,68,00,000 ووٹ پڑے تھے، 1,68,00,000۔ جو پی ٹی آئی کی مخالفت میں جماعتیں ہیں ان کو 3.5 کروڑ ووٹ پڑا ہوا ہے، 3.5 کروڑ، دگنے سے زیادہ ووٹ ہے۔ اسمبلی میں دیکھیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو عمران خان کر رہا ہے، پہلے کہتا ہے 10 لاکھ لوگ نکل آئیں، میں نہیں ہونے دوں گا، پھر کہتا ہے سپریم کورٹ نے منع کیا، اس کے بعد کہتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر لوگوں کو وائلنس پہ انسائٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی 1 لاکھ لوگ اسمبلی کے باہر آ جائیں، کہتا ہے پورے ملک میں لوگوں کو کہتا ہے کہ باہر نکلو اور نکل کر احتجاج کرو۔ لوگ نہیں نکلے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کا کہ نہیں نکلے، اگر کہیں نکلے تو کئی 200 400 500 لوگ نکلے ہر شہر میں، اگر کہیں نکلے ہیں تو زیادہ لوگ نہیں نکلے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم اور خطرناک ترین موڑ ہے۔ ہماری عدالتوں نے، ہماری پارلیمنٹ نے، ہماری سیاسی جماعتوں نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا اس ملک نے آئین کے تحت چلنا ہے یا انا کے تحت چلنا ہے کسی کے۔ معاف کیجیے گا، نہ عمران خان خدا ہے نعوذ باللہ، نہ عمران خان پاکستان ہے، اور نہ عمران خان کے پاس یہ اختیار ہے، نہ عمران خان کے پاس یہ اخلاقی جواز ہے کہ وہ ہم پر یہ الزام لگائے کہ ہم غدار ہیں اس لیے کہ جی کوئی امریکی سفیر سے مل لیا تھا۔ بھئی میں مانتا ہوں یار، مجھ سے ملتے ہیں سفیر پتہ نہیں کتنے، صرف امریکہ کے نہیں، پتہ نہیں کس کس ملک کے ملتے ہیں۔ اور کل تو علیم خان نے خود بتایا نا کہ عمران خان جب اپوزیشن میں تھا تو یہ خود بھی ملتا تھا۔ دنیا بھر میں جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی بہت سے ہر ملک کے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، صحافیوں سے ملتے ہیں، سول سوسائٹی سے ملتے ہیں، عسکری قیادتوں سے ملتے ہیں، سیاستدانوں سے ملتے ہیں، اپوزیشن سے ملتے ہیں، حکومت سے ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے آ کے ملے گا تو میں ملک سے غداری کروں گا۔ مطلب اس سے ملاقات کرنے کا مطلب ہے کہ میں ملک سے غداری کروں گا۔ مجھے یاد ہے، مجھے 2-4 سال ہوئے ہیں، کوئی سینئر امریکن ڈپلومیٹ آیا تھا، یا امریکن کونسل جنرل میں میٹنگ ہوئی، عمران اسماعیل بھی وہاں موجود تھا، میں بھی موجود تھا، کچھ 2-4 لوگ اور بھی موجود تھے۔ اس سے بات چیت کی، میرے علاوہ کسی نے نہیں بولا۔ امریکہ جو انڈیا کو مضبوط کر رہا تھا، جو اس کے ساتھ تعاون کر رہا تھا، میں نے کھل کر بات کی وہاں پر۔ میں نے تو نہیں ڈنڈورا پیٹا کہ جی تمہارا عمران اسماعیل بیٹھا تو اس نے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے بات کی وہاں پر کہ جو امریکہ بھارت کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور پاکستان میں لوگوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ اس طرح سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو پاکستان سے تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ کو انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو ریویو کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر وہ خبر کہیں آ جائے کہ جی سعید غنی کی فلاں سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ جا کے کہہ دو کہ جی میں غدار ہوں پاکستان کا۔ یہ پاگل پن ہے، یہ انتہا کا پاگل پن ہے۔ اس میں آج ذمہ داری ہے سب پر، اور سب سے بڑی عدالت پر ذمہ داری ہے، سپریم کورٹ پر ذمہ داری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ کہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہماری پاکستان کی تاریخ کا ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ اگر یہ استدعا کی گئی تھی اپوزیشن کی طرف سے کہ فل کورٹ بنایا جانا چاہیے، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ ہمیں سپریم کورٹ کے جسٹسز پر، ججز پر جو بینچ میں بیٹھے اس پہ اعتماد نہیں ہے۔ ہمارا صرف خیال یہ تھا کہ یہ بہت اہم ایشو ہے، اگر اس پر اس ملک کے سپریم کورٹ کے تمام ججز بیٹھ کر اپنی رائے دیں گے، اپنے فیصلے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے، تو شاید ایک بہتر نتیجہ، ایک بہتر آرڈر آئے گا۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ مناسب ہوتا کہ چیز اس طرح سے ہو جاتی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اس ملک کو بہت خطرناک راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ عمران خان لوگوں کی
डिप्लोमेट से मुलाकात को बुनियाद बनाकर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहा है। इमरान खान इस सियासी लड़ाई को हक और बातिल की जंग कह रहा है। इमरान खान ऑपोजिशन के लोगों पर तशद्दुद करने के लिए लोगों को उकसा रहा है और उनको कह रहा है कि ये जिहाद है। इमरान खान लोगों को कह रहा है कि जिस होटल में या सेंध हाउस में या किसी और मकाम पर कुछ लोग ठहरे उनके ऊपर हमलावर हो जाओ। और कौन कह रहा है? इमरान खान। इमरान खान ने जॉर्ज बुश के इलेक्शन जीतने के लिए नवाफिल अदा किए थे। इमरान खान ने मोदी के इलेक्शन जीतने के लिए यहां कैंपेन चलाई थी। इमरान खान ने अपने यहूदी साले की लंदन के मेयर के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई थी। और किसके खिलाफ चलाई थी? एक पाकिस्तानी मुसलमान सादिक खान के खिलाफ चलाई थी। इमरान खान की पार्टी को भारतीयों ने और यहूदियों ने फंड किया है, जो इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के केस में साबित हुआ है। इमरान खान, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन क्या करें, जवाब देना पड़ता है। इमरान खान के बच्चे कहां पल रहे हैं? सवाल है ना भाई। तुम दुनिया को दस देते हो, मजहब के हवाले देते हो, नबी करीम की मिसालें देते हो, अहादीस सुनाते हो, और तुम ठेकेदार बने हुए हो उस मजहब के। इमरान खान का माजी किसी से छुपा हुआ है? इतना झूठा, इतना मुनाफिक और इतना मजहब को गलत इस्तेमाल करने वाला आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। देखें, अगर किसी आदमी का अपना करेक्टर अच्छा हो ना, अपना करेक्टर, वो अगर ये कहे कि हाँ जी नमाजें पढ़नी चाहिए क्योंकि मैं भी पढ़ता हूं तुम भी पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। कोई शख्स ये कहे मैं जानी नहीं हूं, तुम्हें जना नहीं करना चाहिए, तो उसको हक पहुंचता है कि कहे। कोई आदमी कहे कि नशा मत करो इसलिए कि मैं भी नहीं करता हूं, सही, उसको हक है कहने का। लेकिन अगर कोई आदमी ये सारी हरकतें कर रहा हो और वो खड़ा हो कि दुनिया को दर्स दे मजहब का और आलिम बना हुआ हो मजहब का, किस अखलाकी जवाज के तहत वो लोगों को मजहब के हवाले देता है? भाई तुम अपना माजी तो देखो। अगर इस मुल्क के सियासतदानों में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मुझे इसके अपने लोग जो आज भी इसके साथ हैं, उन्होंने वो बातें बताई जो मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मुखालफों की बात नहीं कर रहा हूं। जो अलीम खान ने कहा है वो भी कौन है? पीपल्स पार्टी का आदमी तो नहीं है। जो और इनके लोग कह रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के तो नहीं है। जब वो खुद ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी एलिया, मैंने ही कहा था शायद इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वहां डीपी और डीसी के 3-3, 3.5 करोड़ रुपए रेट हैं। अलीम खान ने कह दिया ना कल, और उसने आपके गवर्नर सरवर ने भी कहा, उससे भी गैर आईनी काम करवा रहा था। मैं ये समझता हूं कि ना सिर्फ ये कि जो स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने किया है, सदर पाकिस्तान ने किया है, इमरान खान ने किया है, उसको खत्म होना चाहिए, बल्कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए आर्टिकल 6 के तहत। इसलिए कि कल किसी और स्पीकर को, कल किसी और सदर को, कल किसी और वजीर आजम को, कल किसी और डिप्टी स्पीकर को, कल किसी और वजीर कानून को, कल किसी और अटॉर्नी जनरल को ये इजाजत ना हो, उसको आप इबरत का निशान बनाए इनको, ताकि आइंदा कोई ना करे। अगर ये रिवायत पड़ गई कि आइन तो कुछ भी नहीं है, जो मेरी मर्जी में करा लूंगा स्पीकर से, कल सब मजाक में कह रहे थे अब हमें ना वजीर आजम बनना चाहिए ना कुछ बनना चाहिए, हमें स्पीकर बनना चाहिए, जो मर्जी आए कर दें हम। अगर आइन के अंदर लिखा है कि अगर वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जाए तो वो असेंबली नहीं तोड़ सकता, और उसमें लिखा हुआ है कि उसके ऊपर जब तक वोटिंग ना हो जाए, ये नहीं लिखा कि डिसमिस कर दो, ये कर दो, वोटिंग ना हो जाए। वोटिंग नहीं हुई है। और जो आर्टिकल 5 है यार, एक लाइन है सिर्फ उसकी, एक लाइन। अब मुझे समझ नहीं आती कि अगर इसको हम इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि आर्टिकल 5 जो है, मतलब इतनी खौफनाक बात है, मैं तो दहल गया हूं। आर्टिकल 5 ये कहता है लॉयल्टी टू स्टेट एंड ऑबिडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। एक लाइन है, लॉयल्टी टू स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। रियासत से वफादारी हर शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन उसका जो टाइटल है वो कहता है कि हमें ओबीडियंस भी करनी है कानून की और आइन की, ये भी कहता है आर्टिकल 5। अब स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, एक चवल वजीर को देखिए, सारा प्लान आप देखा होगा टीवी पे। फवाद चौधरी आता है, वो कुछ नहीं कहता, डिप्टी स्पीकर कहता है जी फवाद चौधरी साहब,
آپ کھڑے ہو جائیں, آپ کھڑے ہو جائیں. وہ کھڑا ہوتا ہے اور فواد چودھری اردو میں لکھا ہوا پورا پرچہ پڑھتا ہے, اردو میں لکھا ہوا, اور کوئی ایسی مشکل چیز نہیں تھی جو وہ ویسے بھی کہہ سکتا ہو. اردو میں لکھا ہوا پورا پرچہ پڑھتا ہے وہ, اور جیسے ہی وہ ختم کرتا ہے اسپیکر لکھی ہوئی اپنی رولنگ پڑھنا شروع کر دیتا ہے, لکھی ہوئی, اور اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن ہے یہ غیر ملکی سازش کے تحت آیا ہے. اچھا, یہ اتنا خطرناک پہلو ہے, میری گزارش ہوگی معزز جج صاحبان سے کہ یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ بحث کیوں نہیں ہوئی, یہ کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں, یہ سیکنڈری چیزیں ہیں بھائی. سوال یہ ہے کہ اگر اسپیکر کی یہ رولنگ ختم نہیں ہوتی, قومی اسمبلی کے 200 ارکان جو ہیں وہ غدار قرار پائیں گے. غدار, غدار. اب مجھے بتائیے کہ ارکان قومی اسمبلی جو جن کی تعداد 200 کے قریب ہو, ذرا میرے جیسے لوگ جو ان کے پیچھے ہیں, 3.5 کروڑ ووٹر جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, وہ سب بھی غدار قرار پائیں گے. پھر عمران خان جس طرح لوگوں کو اکسا رہا ہے, جس طرح معاشرے میں نفرت پھیلا رہا ہے, ہمارے معاشرے میں جنونیت ہے, جنونیوں کی کمی نہیں ہے. اگر لوگوں نے عمران خان کی اس بات کو, زیادہ نہیں 2-4 لوگوں نے مان لیا کہ ہاں یہ سارے غدار ہیں, اور انہوں نے کسی کی جان لے لی, کسی کی بچے کی جان لے لی, کسی کے گھر پہ حملہ کر لیا, اس کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں فوری طور پر درست کرنے کی ضرورت ہے, اور عمران خان کو, صدر پاکستان کو, اسپیکر کو, ڈپٹی اسپیکر کو, وزیر قانون کو, اٹارنی جنرل کو, اور جتنے ان کے سہولت کار ہیں, سب کو آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کے مقدمے میں سزائیں ہونی چاہیے, تاکہ ہم اپنے ملک کو اس آئینی بحران سے نکال سکیں, اور ہم مثال بنا سکے تھے کہ بدقسمتی سے ہم نے ماضی میں فوجی آمروں کو عبرت کا نشانہ نہیں بنایا, اس لیے بار بار وہ چیزیں ہوتی رہی. اگر ہم آج ایک سول عامر جو بننے کی کوشش کر رہا ہے, اگر اس کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے تو پھر آپ گلا مت کیجئے کسی سے بھی. جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی, جس کے پاس ڈنڈا ہوگا, جو پاگل آدمی ہوگا وہ یہ کام کر گزرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم موڑ ہے پاکستان کی تاریخ کا. اگر اس موقع پر خدا نخواستہ مجھے امید تو نہیں ہے, میری توقع بھی نہیں ہے, مجھے امید ہے کہ آئین کی بالادستی ہوگی. ہمارے ججز مجھ سے زیادہ آئین کو سمجھتے ہیں, اس ملک کے اس وقت جو حالات ہیں اس کو سمجھتے ہیں. وہ فیصلہ کریں گے جو کسی کی پسند ناپسند نہیں, بلکہ آئین کی بالادستی پر ہوگا. دوسری ایک اور چیز کہہ دو, صرف الیکشن کمیشن نے بھی کل کہا کہ 3 مہینے میں انتخابات ہونا ممکن نہیں ہے, لکھ کے کہا ہے. اگر 3 مہینے میں انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے تو یہ ایک نیا اور آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. اگر خدا نخواستہ کہیں سے یہ فیصلہ آ جائے جی اسپیکر صاحب نے ٹھیک کیا, وزیر اعظم نے ٹھیک کیا, صدر پاکستان نے ٹھیک کیا, اور اب 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, تو الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کا انعقاد ناممکن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ایک آئینی بحران سے کئی اور آئینی بحران جنم لے رہے ہیں, اس میں جتنی تاخیر ہوگی اس سے ملک کے لیے مزید مسائل پیدا ہوں گے. لہٰذا فوری طور پر ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو چولوں کے ٹولے نے اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, جس پر اس ملک کے تمام بڑے آئینی ماہرین کا اتفاق ہے کہ یہ آئین کی وائلیشن ہے, آئین کو توڑا گیا ہے اور آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے. جی صحیح, یہ بتا دیں امریکی رہنما پر یا امریکی خط جو ہے اس کی وجہ سے آپ سب بتا رہے ہیں, تو یہ سوال سوشل میڈیا پہ اٹھ رہے ہیں کہ عمران خان نے امریکی پاسپورٹ پھاڑ دیا. دوسرا یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ جو اس کے سارے ساتھی ہیں انہوں نے بھی امریکی پاسپورٹ پھاڑ دیا ہے. اس کے جو امریکہ میں رہنے والے سپورٹر ہیں انہوں نے امریکہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے, اور اس کے یہاں جو سپورٹر ہیں انہوں نے بھی امریکہ نہ جانے کا اعلان کیا ہے. ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا انہوں نے امریکی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کیا.
دیکھیں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ تو خیر آگے کی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے جو آپ کے سوال سے بھی نکلتا ہے، اگر تو کسی بھی ملک نے، امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہو، پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے اندرونی معاملے میں کسی بھی طرح کی مداخلت کا کوئی پلان بنایا ہے تو وہ قابل مذمت ہے، اور اس پر حکومت اگر کوئی اقدام اٹھاتی تو یقیناً اس ملک کا ہر شہری، چاہے اس کا کتنا ہی سیاسی اختلاف حکومت سے کیوں نہ ہو، وہ عمران کی وجہ سے نہیں، پاکستان کی وجہ سے اس حکومت کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ 7 مارچ کو بقول عمران کے یہ مراسلہ جو ہے ہمارے امریکہ میں اس وقت جو ایمبیسڈر تھے انہوں نے بھیجا، اور اس میں انہوں نے اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ جو ہیں امریکہ کے ڈونلڈ لو، ان کا نام لیا کہ اس نے آ کے یہ کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کا انحصار ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتائج کے اوپر ہے۔ جو انہوں نے کہا ان کے الفاظ ہیں یہ جو میں دہرا رہا ہوں۔ اگر یہ خطرناک بات تھی اور عمران خان کو 7 مارچ کو پتہ چل گئی تھی تو پھر 16 مارچ کو پاکستان کی ایمبیسی نے، اسی پاکستانی ایمبیسڈر نے ایک پروگرام کا انعقاد کیا، تقریب رکھی۔ اس تقریب میں اسی ڈونلڈ لو کو مدعو بھی کیا، اسی ڈونلڈ لو نے وہاں تقریر بھی کی، اسی ڈونلڈ لو کی انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا۔ پھر اس کے بعد غالباً 25 مارچ کو جب ہمارے سفیر جو ہیں ان کا تبادلہ برسلز ہو گیا تو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں امریکی حکومت کا اور امریکی اہلکاروں کا، وزارت خارجہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم اپنے تعلقات کو امریکہ کے ساتھ اور بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور سن لیجیے، یہاں OIC کی کانفرنس ہوئی، اس OIC کی کانفرنس میں امریکی وزارت خارجہ کی خاتون سینئر آفیسر کو بلایا گیا، اور اس وقت بھی کہا گیا کہ جی ہم امریکہ سے اپنے تعلقات کو اور مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ جب کسی نے شاہ محمود قریشی سے یہ پوچھا کہ کیا جب امریکہ نے پاکستان کے خلاف اتنی بڑی سازش کی ہے تو اب امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ذمہ دار عہدے پر فائز شخص ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں پاکستان کے مفادات کا تحفظ کروں اور اس کو پروٹیکٹ کروں۔ اور اس نے امریکہ کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا، اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، اس کا چہرہ پریشان تھا۔ اب اگر عمران خان یہ باتیں کر رہا ہے اور وزیر خارجہ جس کے ذریعے یہ مراسلہ پہنچا ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کرتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان پر حکمرانی کا حق تا حیات اس کے پاس ہے اور اس کی حکومت کہیں جا نہیں سکتی، اور جب اس کی حکومت جا رہی تھی تو یہ جو لوگ مثال دیتے ہیں نا کہ جی اس نے وکٹیں اکھاڑ دی، نہیں، وکٹیں نہیں اکھاڑی، یہ معمولی بات ہے۔ دیکھیں گراؤنڈ میں اگر کوئی کھیل رہا ہو اور ہار رہا ہو، وہ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جی میچ خراب ہو جائے گا۔ یہاں اس نے اپنے اوپر کوئی 2-4 ٹن بارود باندھا اور اس نے دیکھا کہ میں یہ میچ ہار رہا ہوں تو اپنے آپ کو اس بارود سمیت اڑا دیا، اور اس میدان میں موجود جو 22 کروڑ لوگ ہیں ان کو بھی مار دیا۔ یہ ایک شخص کی انا پرستی کی وجہ سے وہ سارا تماشا کر رہا ہے۔ تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ عمران خان ثابت یہ کر رہا ہے، میں تو پہلے ہی سمجھتا تھا، ثابت یہ کر رہا ہے کہ وہ شخص نہ اس ملک کے آئین سے وفادار ہے، نہ اس ملک کے لوگوں سے وفادار ہے، وہ انتہائی خود غرض، بے حس اور انا پرست آدمی ہے۔ ایسے شخص کی اس ملک کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں بنتی، اس معاشرے میں کوئی جگہ نہیں بنتی۔ میں اس وقت 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں اگر کوئی شخص ملک دشمن ہے تو عمران خان سے بڑا ملک دشمن کوئی نہیں۔ یہ بتا دیں کہ ڈپٹی اسپیکر کا آرڈر وزیر اعظم اور صدر کے اقدامات سے لگ رہا ہے کہ آپ پوری اپوزیشن اس وقت سرٹیفائڈ غدار ہیں، سازش کا حصہ ہیں۔ اگر سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو انڈو نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ
واقعی مطلب آپ لوگ اس سازش کا حصہ رہے ہیں اور آپ سب لوگ غدار ہیں. اگر انڈو نہیں ہوا تو اپوزیشن کیا کرے گا, اس کی پوزیشن کیا ہوگی فیصلے کے بعد اگر سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو انڈو نہیں کیا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو معزز ججز جو اس کیس کی ہیئرنگ کر رہے ہیں, جتنا آئین کو میں سمجھتا ہوں, جتنا حالات اور معاملات کی حساسیت کو میں سمجھتا ہوں, مجھ سے زیادہ حساسیت کو وہ سمجھتے ہوں گے. دیکھیں, اس پورے مقدمے کی جو بنیاد ہے وہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی وہ رولنگ ہے جس کے تحت اس نے غدار ہمیں قرار دیا ہے. اور عمران خان نے یہ بات جلسے میں بھی کہی, اور جب یہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد پھر وہ قوم سے خطاب کر رہا, پھر شام کو اپنے چولوں کے ساتھ آگے خطاب کر رہا تھا, اس نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ بات سب نے مانی کہ یہ بین الاقوامی سازش ہے, لیکن جو میرے پاس یہ پریس ریلیز ہے جو میں نے نہیں جاری کی, جو ISPR نے نہیں جاری کی, جو عمران خان کی حکومت نے جاری کی ہے, عمران خان کی حکومت نے, اس پریس ریلیز میں صرف 2-3 لائنیں پڑھ دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں the committee expressed great concern at the communication terming the language used by the foreign official as undiplomatic. The committee concluded that the communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question, which was unacceptable under any circumstances. کہیں نہیں لکھا کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کے پیچھے یہ جو سو کالڈ ایک گڑی گئی سازش ہے وہ شامل ہے. کہیں نہیں لکھا کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں, کہیں نہیں لکھا. بھائی اگر یہ سازش ہے, اگر ہے, ہو سکتا ہے ہو, میں اس سے بھی انکار نہیں کرتا, اگر ہے اور اگر اپوزیشن کی جماعتیں اس میں شامل بھی ہیں اور اگر ہم سب غدار بھی ہیں اور اس میں ملے ہوئے بھی ہیں, تب بھی اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے. اس بنیاد پر آپ قومی اسمبلی کے اندر جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو نہیں اڑا سکتے. وہ ایک پیورلی کانسٹیٹیوشنل راستہ ہے. ایک راستہ وہ تھا جو عمران خان نے کوشش کی تھی 2014 میں حکومت کو ہٹانے کا کہ لوگ لے جاؤں اور اٹھا کے پھینک دوں. ایک راستہ وہ ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے کہا, پیپلز پارٹی نے کہا اور تمام جماعتوں نے اتفاق کیا کہ آئینی طریقہ کار کے مطابق ایک سلیکٹڈ نااہل نالائق وزیر اعظم کو نکالا جائے. غیر آئینی طریقہ ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا. تو دونوں الگ الگ چیزیں. میں آج بھی کہتا ہوں, بلاول صاحب نے بھی کہا, شہباز شریف نے بھی کہا, مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ اگر ہمارے خلاف شواہد ہیں اور اگر ہم اس سازش کا حصہ ہیں تو ہمارا ٹرائل کرو بھائی, قانون کے مطابق, آئین کے مطابق ٹرائل کرو, ثابت کرو ہمارے اوپر الزامات اور اس کے اوپر ہمیں لٹکا دو آپ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس ایک جھوٹی من گڑت خط کو بنیاد بنا کر پورے آئین کو پامال کرو. اس کا مطلب یہ بڑی عجیب سی بات ہے. عمران کہتا ہے, کل بھی شاید اس نے کہا کہ امریکہ سازش کر رہا ہے حکومت کے خلاف نہیں, عمران کے خلاف, کہ عمران کو ہٹاؤ. یہ عمران خود کہہ رہا ہے, میں نے نہیں کہا, اور اپوزیشن پر الزام لگا رہا ہے کہ ہم اس سازش کا حصہ ہیں. پھر وہی عمران خان خود کو نہیں ہٹاتا, پوری حکومت ختم کر دیتا ہے, امریکی سازش کو کامیاب بناتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس سازش میں ملوث ہم ہیں یا عمران خان ہے؟ جو امریکی مقاصد تھے سو کالڈ جو بھی تھے, اس کو پورا ہم نے تو نہیں کیا, اس کو پورا تو عمران خان نے خود کیا ہے. تو یہ جو بھی سازش اگر گڑی گئی تھی تو اس کا سہولت کار عمران خان خود بنائے. یہ بتا دیں, ایک تو آج رشیا کی طرف سے بھی ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے اور اس میں کافی عمران خان کا جو موقع پہ اس کی سپورٹ کی گئی ہے دوسرے انسان کہ واقعی رشیا کے دورے کے بعد جو اپوزیشن کی طرف سے اعتماد آ گئی اور اس طرح سے خان صاحب کے خلاف کارروائی شروع ہوئی. اس کو آپ کس نظر سے, کیا یہ بھی کوئی اندرونی معاملات میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا یہ کہ سندھ کا پھر کیا ہوگا اگر کوئی فیصلہ ایسا آتا ہے قومی اسمبلی
کو برقرار رکھا جاتا ہے جو خان صاحب نے توڑا ہے اسمبلی کو، تو کیا سندھ اسمبلی بھی ٹوٹے گی یا صوبائی حکومت اپنی مدت پوری؟ پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی، عمران خان رشیا ابھی گئے ہیں، کتنے دن ہوئے اس کو؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو بات ہے وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو 2020 سے شروع ہوئی ہے، 2020 میں، اور ابھی جو جا کے یہ میچور ہوا، جو 8 تاریخ کو جمع کرایا گیا، اس پر بھی بات چیت جو ہے وہ تو اگست میں، مارچ میں، 2021 میں ساری باتیں ہو رہی تھیں، 1 سال ہو گیا اس بات کو. تو یہ اب نتھی کوئی کر لے کرتا رہے، اس کا کوئی ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. لیکن عمران خان اپنی حکومت کی کرپشن سے، نالائکی سے، معیشت کی بربادی سے، ان کے بڑے بڑے اسکینڈل سے، وہ جو فرا گجر صاحبہ ہیں ان سے، جو ان کی خاتون اول صاحبہ ہیں ان سے، ان کے جو کرپشن کے معاملات ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتا پھر رہا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف نہ جائے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت ثابت کرے گا. جو باتیں ہم کہتے رہے کہ عمران خان کی حکومت پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت ہے، عمران خان جو اپنے آپ کو پارسا بنا کے پیش کرتا ہے وہ کرپٹ ترین وزیر اعظم ہے اور بما اہل و عیال کرپٹ ہے. عمران خان کی اے ٹی ایمز جو ہیں انہوں نے تباہی پھیری اس ملک کے اندر، اور یہ صوبہ سندھ کے متعلق اتنی باتیں کرتے ہیں. مجھے بتائیں نا، یار پنجاب میں ہر عہدے کے ریٹ لگے ہوئے تھے، ہر عہدے کے، کمشنر کے ریٹ الگ، ڈی آئی جی کے ریٹ الگ، آئی جی کے ریٹ الگ، ڈپٹی کمشنر کے ریٹ الگ، ڈی پی او کے ریٹ الگ، ایس پی کے ریٹ الگ، پٹواری کے ریٹ الگ، ایس ایچ او کے ریٹ الگ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت کا حصہ تھے. ایک ایم این اے کو میں نے سنا جو اب ان سے باغی ہو گیا ہے، وہ ایم این اے کہہ رہا تھا کہ میں نے خود سی ایم سیکریٹریٹ میں جا کر پیسے دے کر اپنا کام کروایا ہے، پیسے دے کر. اگر پی ٹی آئی کا ایم این اے پنجاب میں پی ٹی آئی کے چیف منسٹر کے سیکریٹریٹ میں بیٹھ کر پیسے دے کر اپنے کام کراتا تو اس سے بڑی کرپٹ حکومت کوئی ہو سکتی ہے؟ تھینک یو. جو بات کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شانتی میں بھی وہ گھر کو لے کر آئے تھے اور اس میں بھی انہوں نے گھر کو دکھا دیا تھا. اچھا، دوسرا کوشچن میرا یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ ہوا ہے تو اپوزیشن ہمیں احتجاج کرتی ہوئی کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ صرف پریس کانفرنس کے ذریعے ہی کیوں سارا جو ہے اس کو کردار ایک دوسرے کو کرا دیا؟ دیکھیں، نہیں، بیک فٹ پہ بالکل بھی نہیں ہے. عمران خان یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں انارکی ہو، خونریزی ہو، گلی گلی میں لڑائی ہو، جھگڑے ہوں. عمران خان ذہنی طور پر مفلوج آدمی ہے، پاگل آدمی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اپوزیشن کی لیڈرشپ ایسی نہیں، وہ میچور پولیٹیشنز ہیں. ہمیں صرف اقتدار میں نہیں آنے کا شوق تھا، ہم اس ملک میں جمہوریت کو، پارلیمنٹ کو، حق حاکمیت کو جو عوام کا ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. اگر ہم عمران خان کے بتائے ہوئے، بنائے ہوئے، بنے ہوئے جال میں اتر جائیں اور اس کو ٹریپ ہو جائیں، جس طرح بقول کہتے ہیں کہ ٹریپ ہو گئے ہیں، اور ہم بھی وہ کرنا شروع کر دیں تو شاید ملک میں گلی گلی میں تماشے ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اس وقت انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے، انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور آئین اور قانون کے اندر رہ کر ہم کام کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ ذرا دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اگر عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے تو اپوزیشن کا جو اصل ٹارگٹ تھا وہ اچیو کیا ہم نے، کہ عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے. ہمارا ایشو کیا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو ختم ہو گئی، بہت اچھا بات ہے، الیکشن ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو آئین کی پامالی ہوئی ہے، ہم سب اسمبلی کے ارکان نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو آئین کی پامالی ہوئی ہے ہم اس پر احتجاج کریں اور اس پامالی کو انڈو کروائیں. اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی بنیادی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. لیکن اگر کسی موقع پر ضرورت پڑی کہ عوام کو باہر نکالا جائے، احتجاج کرایا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران کے کہنے پر یہ 200-400 لوگ نکل رہے ہیں. اگر اپوزیشن نے کال دے دی تو آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شہر میں جو اس ملک کے آئین کو ماننے والے لوگ ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے. ایک منٹ قاضی کے بعد ایک دیکھیں، ایک بات تو ذہن میں رکھیں نا کہ عمران خان پہلے دن سے جو باتیں کر رہا تھا، نظر آ رہا تھا کہ وہ فاؤل پلے کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک،
اب قومی سلامتی کمیٹی کی اگر وہ میٹنگ کر رہا ہے اور اپوزیشن نہیں جانا چاہتی تو زبردستی تو نہیں لے جائیں گے نا بھائی. نہیں آئے اس کے بعد یہ پریس ریلیز آپ نے بھیج دی نا. کہاں یہ ثابت ہوا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو جو ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے؟ کہیں نہیں لکھا. آپ نے اپنی میٹنگ، ہم تو نہیں تھے میٹنگ میں. بلاول صاحب نے بھی کل کہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے، بھئی آپ بتائیے کہ کیا اس میٹنگ میں کوئی یہ بات ہوئی تھی کہ اپوزیشن کے 200 ایم این اے جو ہیں وہ غدار ہیں؟ کیا یہ بات ہوئی تھی کہ امریکہ جو ہے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی پوری موو کے پیچھے ہے؟ کیا یہ بات ہوئی تھی کہ امریکہ نے ان ایم این ایز کو پیسے دیے ہیں؟ کہیں بات ہوئی تھی؟ اگر کہیں بات نہیں ہوئی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو الجھانا نہیں چاہیے. سیدھا مسئلہ ہے، آئین کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کا طریقہ کار موجود ہے. اسمبلی میں اپوزیشن نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. جو عمل درآمد نہیں کرتا وہ آئین کی وائلیشن کرتا ہے، وہ غدار ہے. یار ایک سیکنڈ، قاضی کا کروں پھر ایک سیکنڈ جی. یہ جو ابھی جو صورتحال دیش میں سپریم کورٹ نے کیا ہوا ہے کیس، پیپلز پارٹی ہمیشہ پارلیمنٹ پارٹی رہی ہے اور وہ سپریم پارلیمنٹ کو بالاتر سمجھتی ہے. لیکن یہ جب اب کیس لے گئے تو ہم بالاتر اب کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ ہوگی کہ وہ پارلیمنٹ کا فیصلہ کرے گی کہ یہ تمام بے شک اس نے غلط کیا ہے، لیکن سپریم کورٹ اگر یہ فیصلہ کرتی ہے تو پارلیمنٹ بالاتر ہے یا سپریم کورٹ؟ میں ایک عرض کروں آپ سے، اصولی طور پر جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں خود اس کا قائل ہوں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کے جو فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی ہونے چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن اگر پارلیمنٹ میں سلیکشن کے ذریعے کچھ چولوں کو بٹھا دیا جائے جن کی نظر میں آئین اور قانون اور پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہ ہو، اس کو بے توقیر کریں، تو کیا کریں؟ ہمارے پاس کیا راستہ ہے کہ ہم اس وزیر اعظم کے اوپر، صدر کے اوپر، اسپیکر کے اوپر جا کے خود کش حملہ کر دیں؟ یا ہمارے پاس یہ راستہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں چلے جائیں کہ بھائی یہ آئین کی پامالی ہوئی ہے، صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، سپریم کورٹ کے ججز کی بھی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بھی آئین کے پاسداری کا حلف لیا ہوا ہے، سب کی ذمہ داری ہے ہماری، تو وہ اس کو کریں. اور سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا اس کا، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو پہلے دن فیصلہ جاری کیا اس میں لکھا انہوں نے کہ جب یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی تو مجھ سے سپریم کورٹ کے کئی ججز نے آ کے ملاقات کی اور اس پر اپنے کنسرنس کا اظہار کیا کہ جس طرح سے یہ ساری سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، تو لہٰذا ہم اس کا سو موٹو نوٹس لیتے ہیں. انہوں نے نوٹس ایشو کی، اس کے بعد انہوں نے کارروائی شروع کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر، مناسب، پرامن طریقہ تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ آئین کو پروٹیکٹ کرے اور آئین کی پامالی کرنے والے چند لوگوں کے خلاف کارروائی کرے. اگر یہ نہیں ہوتا خدا نخواستہ تو پھر شاید اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ بہت برے ہوں گے، اور اس کے اثرات جو ہے شاید ہمارے ملک کے آنے والے کوئی پتہ نہیں کتنی صدیوں تک، کئی دہائیوں تک جو ہمارے ملک کے اوپر اس کے اثرات رہیں گے. ایک منٹ دیکھیں، ایک تو میرا خیال ہے اس پہ ہم پہلے کئی بات کر چکے ہیں، لیکن ابھی چونکہ میں اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہتا ہوں، یہ جو واقعہ ہوا اس حد تک، فی الحال تو ہماری صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ آئین کے عین مطابق اس ملک کو چلایا جانا چاہیے. جو آئین کی پامالی ہوئی ہے اس کو انڈو ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ کسی شخص کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ آئین کو اپنی انا اور خواہشات کے مطابق توڑ مڑوڑ کر بینڈ کرے اور اس کو استعمال کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان کو بہت جلدی ہے الیکشن کرانے کی، اور جن کو غدار ڈکلیئر کر دیا گیا ان کو بھی خط لکھ رہے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ریٹائرڈ جسٹس گلزار کو نگران وزیر اعظم تعینات کرنے کا کہہ رہا ہے. ایک پاگل سابق وزیر اعظم نے ایک پاگل سابق چیف جسٹس کا نام دیا ہے، جو آپ کو ذہنی ان کی اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے. تھینک یو جی.